بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں با کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ساری مکمل ہو چکی تھی کہ با کے معنی کتنے ہیں، اور ساتھ ایک چیز مزید یہ عرض کی گئی تھی کہ ترکیب کا طریقہ بتا دیا گیا اور تمام جملوں کی تراکیب بھی کر دی گئیں۔ تو اب اگر کوئی خاص ترکیب ایسی آئے جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی تو اس کی طرف اشارہ کر دوں گا، یا ایسی ترکیب کہ جس کو کسی اور انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا، تاکہ جو اس کتاب کا مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ نحو کے اندر جتنے عامل کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان کے بارے مکمل آگاہی حاصل ہو جائے وہ کون سے ہیں اور کیا ہیں، اور جب ان کے بارے مکمل آگاہی حاصل ہوگی تو تب ہی ہم ترکیب کر سکتے ہیں اور ان کو اچھے انداز میں اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ تو با کی بات مکمل ہوئی تو لام کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللام للاختصاص، کہ جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے آتا ہے، یعنی کہ خاص کرنا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ، اور اس اختصاص سے مراد ارتباط، ربط ہے، ربط قائم کرنا۔ جیسا کہ مثال دی جاتی ہے نحون، اس پہ بحث پہلے بھی کی تھی کہ نحون اگر پڑھیں تو یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، مبتدا ہوگا مثالہ، اور اگر اسے ہم نحو پڑھیں تو پھر آگے الجل للفرسی، یہ مراد اللفظ ہو کر اس کا مضاف الیہ ہوگا نحو کا، یعنی کہ نحون بھی پڑھ سکتے ہیں اور نحو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لام آتا ہے اختصاص کے لیے، جیسا کہ اس کی اگزامپل ہے الجل للفرسی، جل کہتے ہیں زین کو، کہ گھوڑے پہ جب گھڑ سوار سواری کرتا ہے تو گھوڑے کے اوپر ایک زین رکھتا ہے جس کے اوپر وہ خود بیٹھتا ہے، تو الجل للفرسی کہ جو زین ہے یہ گھوڑے کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ یہاں اختصاص کا معنی ربط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے کے علاوہ کسی اور جانور پہ زین نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ یہ ربط بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ جو زین ہے اس کا گھوڑے کے ساتھ ایک ارتباط ہے۔ یہ پہلا معنی اس کا اختصاص۔ ولی زیادہ، اور لام زیادتی کے لیے، یعنی کہ لام کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، جیسے رادف لکم ای رادفکم، یہاں پہ اس جملے میں لام کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نمبر 3 ولی تعلیل، لام تعلیل کے لیے، تعلیل یعنی کہ ریزننگ کرنے کے لیے، وجوہ بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے جئتک لاکرامک، کہ میں تیرے پاس آیا تاکہ میں تیری عزت کروں۔ اب یہاں پہ لام جو ہے وہ آنے کی وجہ بیان کر رہا ہے تو اسے لام تعلیل کہتے ہیں۔ نمبر 4 لام جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، قسم کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ للہ لا یؤخر الاجل، کہ اللہ کی قسم موت میں ذرا بھر بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی قسم، اب یہاں پر بھی اگر ترکیب کرنی ہے تو نحو اگر مضاف بنائیں تو پھر للہ لا یؤخر الاجل اس عبارت کو مراد اللفظ کرتے ہوئے مضاف الیہ بنا دے تو یہ اس کا نحو کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور اگر اسے ہم نحون کو خبر بنائیں مثالہ کی تو پھر للہ لا یؤخر الاجل، یہ سارے جملے کی الگ سے ترکیب ہوگی۔ مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ لام حرف جار ہوگا اور لفظ اللہ اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر فعل مقدر کا ظرف مستقر ہوگا۔ یہاں پہ جو فعل محذوف ہوگا وہ ہے اقسم، کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اقسم صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معروف، انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہو جائے گا، اور لا یؤخر الاجل یہ فعل مجہول اور آگے اس کا جو نائب فاعل، کہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم ہو جائے گا۔
تو یہ اشارتاً ترکیب کر رہا ہوں، باقی پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ترکیب جو کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ترکیب نہیں کی جا سکتی، مختلف تراکیب کی جا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ نحوی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ اچھا جی، لام کا ایک معنی ہے معاقبت، کہ لام جو ہے یہ معاقبت کے لیے بھی آتا ہے، اور لام معاقبت کے مختلف نام بھی ہیں، جیسا کہ اسے لام معال، لام تعقیب یا لام سیرورت کہا جاتا ہے، سیرورت صاد سے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ لازم الشر للشقاوتی، کہ اس نے شر کو لازم پکڑ لیا ہے، للشقاوتی، بدبختی کے لیے، بدبختی کے لیے۔ معاقبت کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، لیکن یہاں یہ بات اس کی بیان کرنا مقصود ہے کہ لام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے مجرور کا جو حصول ہے وہ مطلوب نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو شقاوت حاصل ہو رہی ہے وہ غیر مطلوب ہے، یعنی کہ جو شر کر رہا ہے وہ شقاوت، بدبختی کے حصول کے لیے وہ شر نہیں کر رہا، اس کے نتیجے میں اسے شقاوت حاصل ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ معاقبت کا معنی ہے۔ اچھا جی، ومن، ایک لام پہ بحث ہوگی مکمل آگے۔ ومن، من کیا ہے؟ من کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ ومن وہی للابتداء الغایتی، یہ ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے کہ جو بھی کام کریں تو اس کی ابتدا جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے من کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی بھی غایت کی ابتدا کے لیے۔ غایت سے مراد مسافت کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ مثال دی کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ اب یہاں پر جو مسافت ہے اس کے آغاز کو من بتا رہا ہے کہ میرے سفر کا جو آغاز ہے وہ بصرہ سے ہوا ہے اور یہ سفر کا اختتام کوفہ میں ہوا۔ من کا ایک معنی ہے وللتبعید، تبعیض کے لیے۔ تبعیض کا معنی بعدیت، جزئیت، بعض کے معنی میں بھی من ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اخذت من الدراہم، کہ میں نے کچھ دراہم لیے، ٹھیک ہے، ای بعد الدراہم، کہ میں نے کچھ دراہم لیے، بعد دراہم لیے، بعض درہم میں نے لیے، تو یہ بعدیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی ہے وللتبیین، تبیین کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ کوئی چیز ہے جو لفظ، ایک ایسا لفظ بیان کیا کہ جس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اس سے مختلف مرادیں ہو سکتی ہیں، تو آگے من لگا کے وہ مراد بیان کر دی جاتی ہے جو مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا فاجتنبوا الرجس، کہ ناپاکی سے بچو۔ اب بہت سی ناپاک چیزیں ہیں، اب یہاں پر کس ناپاکی سے بچنے کا کہا جا رہا ہے؟ تو من بیانیہ لگا کے الاوثان کا لفظ استعمال کیا کہ بت پرستی کی جو ناپاکی ہے اس سے بچو۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی کہ بتوں کی جو گندگی ہے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جو چیز پہلے مبہم تھی بعد میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ولی زیادتی، من کا ایک معنی ہے یعنی کہ لزیادہ، اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ من آئے گا، عمل کرے گا، اپنے اسم کو جس پہ یہ داخل ہے اسے جر دے گا، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں پر من کا لفظی معنی کوئی نہیں ہے۔ وَإِلَٰهِ، اچھا جی، لفظ الہ، چونکہ یہ حروف جارہ کی بحث چل رہی ہے کہ حروف جارہ آغاز میں ہم نے پڑھا، یہ نو ہے حروف جارہ کے بارے میں، کہ وہ حروف جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں، اور یہ 17 حروف ہے، ان میں سے ایک حرف ہے وہ الہ۔ الہ کس لیے آتا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے، یہ اینڈنگ بیان کرتا ہے، فی المکانی، لیکن کنڈیشن یہ ہے یہ جگہ کے اندر اینڈنگ بیان کرتا ہے، زمان وقت میں نہیں، جگہ میں، کسی جگہ
کے اندر انتہا کو بیان کرنے کے لیے الا استعمال ہوتا ہے. یہ میں پھر وضاحت کر دوں، یہ جگہ کے لیے ہے، یہ ٹائم کے لیے یا زمان کے لیے، وقت کے لیے نہیں. جیسا کہ مثال دی جاتی ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہ ہم نے مثال پہلے بھی پڑھی من کے اندر، چونکہ الا بھی اس میں ہے تو یہ مثال یہاں پر بھی استعمال ہوگی کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک کا سفر کیا. چونکہ کوفہ ایک جگہ ہے اور کوفہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ سفر کا اختتام ہو چکا، تو وہاں اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے لفظ الا آیا ہے. وللمصاحبۃ، الا کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ الا مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، جس طرح باغ میں پڑھا تھا کہ با مصاحبت کے لیے آتا، تو وہاں مصاحبت کی وضاحت کر دی ہے کہ مصاحبت کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر مت کھاؤ. یتیموں کے مالوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ کا معنی کیا ہے؟ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، یعنی کہ لفظ تو إِلَىٰ ہے لیکن یہاں پہ یہ معنی مع کا دے رہا ہے، مصاحبت کا دے رہا ہے. اچھا جی، اب الا کے حوالے سے یہاں پہ ایک مزید ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الا کا جو ما بعد ہے اور ایک الا کا ما قبل ہے. یعنی کہ الا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الا جہاں پر بھی آئے گا اس سے پہلے بھی کچھ ہوگا اور اس کے بعد بھی. ظاہر سی بات ہے اختتام تبھی ہوگا جب آغاز ہوگا، اور جب آغاز ہوا ہے تو نتیجتاً اس کا اختتام بھی ہوگا. اچھا، اب الا سے پہلے جو ہے اسے ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں غایہ، اور الا کے بعد جو ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں مغیہ. اب سوال یہ ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل ہوگی یا نہیں. تو قاعدہ سماعت کر لیں کہ اگر جو مغیہ ہے یعنی کہ الا کا ما بعد جو ہے، اگر یہ ما قبل کی جنس سے ہے تو وہ اس میں داخل ہے، اور اگر اس کی جنس سے نہیں تو اس میں داخل نہیں. مثالیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ، ہم ترجمہ کرتے ہیں کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں. کوہنیوں سمیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہاتھ جو ہے الا کا ما قبل وہ ہاتھ ہے، الا کا ما بعد کونی ہے. تو جو ما بعد ہے وہ ما قبل میں داخل ہے، کیونکہ کوہنی اسی ہاتھ کا حصہ ہے، اس لیے وہ اس میں شامل ہوگی. اور اللہ نے فرمایا ثم اطیموا الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو. اب یہاں پہ رات داخل نہیں، یعنی کہ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے یا جس طرح غروب آفتاب ہوا اسی وقت ہم افطار کر لیتے ہیں، رات کو اس میں داخل نہیں کرتے، کیونکہ دن کی جنس ہو رہا ہے اور رات کی جو جنس ہے وہ ہو رہا ہے. وقد یکون، اور کبھی یہ اس کا جو ما بعد ہے، یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ مضارع پر جب قد آتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے. اس کا ما بعد ما بعدہ داخلا فی ما قبلہ، کہ اس کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل میں داخل ہوتا ہے. اور اگر اس کا ما بعد ما قبل میں داخل ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک ہے. اور کبھی اس کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر اس کا ما بعد ما قبل میں داخل نہ ہو، یعنی کہ ما قبل کی جن سے نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ثم اطموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک. یعنی کہ اگر تو جنس دونوں کی ایک ہے تو وہ داخل ہے، اور اگر جنس دونوں کی ایک نہیں ہے وہ داخل نہیں. حروف جارہ میں ایک حرف ہے حتی، حروف جارہ 17، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا عدا فی عن علا حتی الا. تو اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. اس میں ایک حرف ہے حتی. حتی کس لیے آتا ہے؟ حتی لانتہاء الغایت، حتی بھی انتہائی غایت کے لیے آتا. ابھی ہم نے پڑھا کہ الا جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے ہے، اسی طرح حتی بھی انتہائی غایت کے لیے ہے. فرق ہے کہ الا جو تھا وہ مکان میں یعنی کہ جگہ میں بیان کر رہا تھا انتہا کو، اور جو حتی ہے یہ زمان کے اندر، وقت میں، ٹائم میں کسی غایت کی انتہا کو
بیان کرتا ہے. حتیٰ اور الا میں فرق یہ ہے کہ جب جگہ کی اینڈنگ بیان کرنی ہو تو الا لفظ استعمال کریں گے، اور جب ٹائم کی یا وقت کی کسی زمانے کی اینڈنگ کو بیان کرنا ہو تو پھر ہم حتیٰ استعمال کریں گے. حتیٰ جو لفظ ہے یہ یوز کریں گے. جیسا کہ مثال دی جاتی ہے نحبن نمت البارحۃ حتی الصباح، کہ میں ساری رات سویا حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اب یہ جو صبح ہے یہ کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے. یہ ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے کہ حتیٰ جو ہے یہ انتہائی غائت کرتا ہے کہاں؟ زمان میں. اچھا جی، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اس وفی مکانی، اچھا حتیٰ مکان میں بھی کبھی انتہائی غائت بیان کر دیتا ہے، یعنی کہ الا صرف مکان میں اور حتیٰ زمان و مکان دونوں میں غائت کے انتہا کو بیان کرتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال سرت البلد حتی السوق، کہ میں نے بازار کی یا شہر کی سیر کی حتی السوق، کہاں تک؟ بازار تک، کہ میں نے بازار تک سارے شہر کی سیر کی ہے. وللمصاحبتی، یہ لفظ مصاحبت پہلے بھی کئی دفعہ آیا، اور حتیٰ جو ہے یہ مصاحبت کے لیے بھی آتا. جیسا کہ قرأت وردی حتی الدعاء، کہ میں نے اپنا وظیفہ مکمل کیا حتی الدعاء، دعا سمیت. یہاں پہ یہ مطلب نہیں کریں گے کہ دعا تک، دعا سمیت. اب دیکھیں نا حتیٰ کا فرسٹلی میننگ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ حتیٰ کا معنی تک ہے، لیکن ہر جگہ اس کا معنی تک نہیں ہے. یہاں پہ حتیٰ کا معنی سمیت ہے. قرأتو فعل بفاعل ہے کہ میں نے قرات کی. وردی، ورد مضاف یا مضاف الیہ، اپنا وظیفہ میں نے پڑھا. حتیٰ کہاں تک پڑھا؟ حتی الدعاء، بلکہ کہاں تک نہیں، سوری، حتی الدعاء، دعا سمیت پڑھا. میں نے اپنا وظیفہ دعا سمیت پڑھا. اور ای مع الدعاء وما بعدها، اور اس کا جو ما بعد ہے قد یکون داخلا فی حکم ما قبلها. اچھا، کبھی کبھی ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ جو بات ہم نے الہ کے اندر پڑھی وہ یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ اس کی مثال اکلت السمکۃ حتی رأسها، کہ میں نے مچھلی کو کھایا اس کے سر سمیت، یعنی کہ مچھلی کھائی تو ساتھ اس کا سر بھی تھا. یعنی کہ جب یہ مصاحبت کے لیے آئے، یعنی کہ حتیٰ جب مصاحبت کے لیے آئے تو یہ اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. وقد لا یکون داخلا، اور کبھی یہ داخل نہیں ہوتا. جیسا کہ نحو المثال المذکور یا نحو المثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور یہی مثال کہ اکلت السمکۃ حتی رأسها، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں نے مچھلی کو کھایا اس کے سر سمیت، اور اس کا معنی یہ بھی ہے اکلت السمکۃ حتی رأسها، کہ میں نے مچھلی کھائی سر تک، یعنی کہ سر نہیں کھایا مچھلی کا. ٹھیک ہے. وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِثْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَى، حتیٰ میں اور الا میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حتیٰ اسم ظاہر پر ہی داخل ہوگا، اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوگا. حتیٰ کے بعد اسم جو ہوگا وہ اسم ضمیر نہیں ہو سکتا، وہ اسم ظاہر ہی ہوگا. یعنی کہ فلا یقال حتیٰ، حتیٰ نہیں کہا جا سکتا. وَيُقَالُ إِلَيْهِ، لیکن الیہ کہا جاتا ہے. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی، ہمیں الیہ کے الفاظ تو ملیں گے لیکن حتیٰ ہو کے الفاظ ہمیں کہیں نہیں ملیں گے. وَعَلَىٰ لِلْإِسْتِعْلَاءِ، اور علا حروف جارہ میں ایک حرف ہے علا. علا کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں علا کا ایک معنی ہے استعلاء. علا استعلاء کے لیے آتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ علا جو ہے نا یہ دو قسمیں اس کی ہوتی ہیں، ایک اسمی ہوتی ہے اور ایک حرفی ہوتی ہے. جو علا اسمی ہے نا یہ فوق کے معنی میں ہوتا ہے، فوق یعنی کہ اوپر. اور یہ تب علا اسمی مراد ہوتا ہے جب اس پر من حرف جار داخل ہو.
یعنی کہ اس سے پہلے من آئے. اور حرفی علا حرفی کہ اس کے ٹوٹل 8 معنی ہیں. علا حرفی کے 8 معنی ہیں، لیکن یہاں پر 3 بیان کیے چونکہ ابتدائی طالب علموں کے لیے بحث ہے، تو ابتدائی 3 معنی، اور یہ 3 اس لیے بیان کیے کیونکہ زیادہ تر اس کے یہی 3 معنی استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر علا حرفی کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، علا حرفی کا ایک معنی استعلاء. استعلاء کا معنی بلندی طلب کرنا. ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے زید علی السطح، کہ زید چھت پر ہے، وعلیہ دین، اور فلاں پر قرض ہے. دیکھیں نا، جس پر قرض ہے تو جس نے قرض لینا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جو مقروض ہوتا ہے وہ پست ہوتا ہے. وقت تکون بمعنی البا، کبھی علا با کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے مررت علیہ، جس طرح ہم نے کہا تھا مررت بہ یا مررت بزید، جو معنی اس کا تھا وہی مررت علیہ کا معنی ہے کہ میں فلاں جگہ یا اس کے ساتھ گزرا. مررت بہ کے معنی میں. وقت تکون بمعنی فی، اور کبھی علا فی کے معنی میں ہوتا ہے. علا فی کے معنی میں، یعنی کہ ظرفیت کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم علی سفر، کہ جب تم سفر میں ہو. اب کوئی یہ مطلب نہ کرے کہ علی سفر، سفر پر ہو. ہم اکثر دیکھتے ہیں طلبہ قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے جہاں پر بھی علی آئے گا اس کا معنی پر کریں گے، جہاں پر با آئے گا اس کا معنی ساتھ کریں گے، جہاں پہ حتی آئے گا اس کا معنی انتہا یہاں تک کریں گے. حالانکہ یہ غلط ہے. جب شرح مئات عامل پڑھ لی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان حروف کے مختلف معنی پڑھے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ جہاں پر جس کا جو معنی بنتا ہے وہی معنی کیا جائے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ترجمے، لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے لفظ با لفظ، وہ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے. انہوں نے بھی ان کنتم علی سفر میں ترجمہ یہی کیا ہوگا کہ اگر، ان کا مطلب اگر، کنتم کا مطلب تم ہو، علی کا مطلب پر، سفر کا مطلب سفر. اور با محاورے میں لکھا ہوگا اگر تم سفر میں ہو، تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اوپر پر ہے نیچے میں ہے. تو یہ ساری چیزیں باریکی ہیں، باریکی سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو تم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو، ای فی سفر. وعن، حروف جارہ میں ایک حرف ہے ان. ان للبعد والمجاوزت، یہ بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے. بعد اور مجاوزت کا معنی کہ یہ دوری بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کسی چیز کو دوری بیان کرنا نہیں، دور کر دینے کے لیے. یعنی کہ ان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کو ایک چیز سے دور کرنا بیان کیا جا رہا ہو. جیسا کہ مثال کیا ہے، رمیت السہم عن القوس، کہ میں نے تیر کو کمان سے جدا کر دیا، کہ میں نے تیر کو کمان سے جدا کر دیا. اور یہاں پر بھی یہ جو لفظ عن ہے یہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ مصدریہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، اور یہ حرفیہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جو عن کی بات ہو رہی ہے یہ حرفیہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بھی تقریباً 8 معنی ہیں، اور یہاں پر صرف ایک معنی بیان کیا چونکہ زیادہ تر یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. وفی، حرف جارہ میں ایک حرف ہے فی، یہ للظرفیتی، یہ ظرفیت کو بیان کرتا ہے، ظرفیت بیان کرتا ہے. یعنی کہ ایک چیز جس چیز میں ہے اسے بیان کرتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے المالو، کہ مال ہے کس کے اندر، فی الکیسی، جیب کے اندر مال ہے. وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ، اور میں نے کتاب میں دیکھا، یہ ظرفیت کو بیان کرتا ہے. وَلِلْإِسْتِعْلَاء، اور یہ استعلاء کے لیے بھی آتا ہے. یہ استعلاء ہم نے پیچھے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں ضرور بضرور تمہیں کھجور کی ٹہنیوں پر سولی چڑھاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے. اچھا جی، والکاف، حرف جار میں ہے کاف. کاف کس لیے آتا ہے؟ والکاف للتشبیہ، کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے. اور کاف کی بھی میں بتاتا چلوں، کاف کی 2 قسمیں ہیں، اسمی، اور اسمی جب ہوگا تو یہ مثل ان کے معنی میں ہوتا ہے. اور کاف کی دوسری قسم حرفی ہے. یہاں پہ کاف حرفی کی بات ہو رہی ہے. کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے. نحون زیدن کالاسد، کہ زید اسد کی طرح ہے. زید اسد
کی طرح ہیں. زید مبتدا کر لیں، کاف حرف جار، اسد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا ثابت کا، اور ثابت واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور یہ مبتدا کی طرف لوٹیں گی اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یعنی کہ ترکیب وہی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں. جملے بدلیں گے، الفاظ بدلیں گے، لیکن ترکیب کا میتھڈ وہی رہے گا. کہ کاف جو ہے تشبیہ کے لیے وقت تکون زائدہ تن، اور کبھی کاف زائدہ ہوگا وقت تکون زائدہ تن، یعنی کہ اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ رب کے مثل کچھ نہیں، اللہ کے مثال کچھ نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں. اب یہاں پر ایک ویسے بڑی لطیف بحث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے مثل نورہ کمشکا، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آگے پوری بیان کیا، اور یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر اس کا معنی کیا؟ خیر یہ بحث ترجمے کی ہے، وہاں پر انشاءاللہ کبھی فرصت ملی تو اس پہ گفتگو کریں گے. کہ کاف کا معنی نہیں ہوتا لیسا کمثلہ شیء. حرف جارہ کے اندر دو حروف اور ہیں، مز اور منذ. تو مز اور منذ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ انگلش سینٹینسز سیکھتے ہوئے ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوگا سنس اینڈ فار، کہ جس سینٹینس میں سنس اور فار یوز ہوتا ہے، جنہوں نے اس کو پڑھا ہے تو ان کے لیے مز اور منذ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ سنس اور فار کی بحث آپ پڑھ رہے ہیں. یہ زمانہ ماضی میں ابتدائی غائط کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعہ، کہ میں نے اسے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی کہ میں نے اسے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. ایک ابتدا کا پتہ، انتہا کا علم ہی نہیں، انگلش میں جس کے لیے ہم سنس یوز کرتے ہیں. آئی معنی کیا ہے؟ عدم رؤیتی ایاہ کانا، کہ میرا اسے نہ دیکھنا، یہ کب سے ہے؟ یہ جمعے کے دن سے لے کر الان آج تک ہے، ابھی تک ہے کہ میں نے اسے جمعے کے دن سے لے کر ابھی تک نہیں دیکھا، ابھی تک میں نے اسے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، کہ رؤیتی ایاہ کانا یوم الجمعۃ الان، کہ میرے عدم رؤیتی، کہ میرے اسے نہ دیکھنا جمعے کے دن سے لے کے اب تک ہے. اچھا، وقت تکونانی بمعنی جمیع مدتی، اور کبھی یہ دونوں جمیع مدت کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح انگلش میں فار یوز ہوتا ہے. جیسے کہ ما رأیتہ مز یومین اور منذ یومین، کہ میں نے اسے 2 دنوں سے نہیں دیکھا، یعنی کہ ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی معلوم ہے. ای جمیع مدت انقطاع رؤیتی، کہ میرا اسے نہ دیکھنے کی جو مکمل مدت ہے یومانی، وہ صرف 2 دن ہے. وربا، ایک لفظ استعمال ہے حروف جارہ کے اندر آتا ہے ربا. ربا، تو یہ ربا کا کیا معنی ہے؟ ربا بتا رہے ہیں وہ ربا للتقلیلی، ربا تقلیل بیان کرتا ہے، کمی بیان کرتا ہے، کم کے معنی میں ہے. ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، اور اس کا جو مجرور ہے وہ ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو اور موصوفہ ہو، یعنی کہ آگے اس کی صفت بھی بیان ہو، اور جو اس کا متعلق ہے وہ کیا ہوگا؟ الا فعلا ماضیا، وہ صرف اور صرف فعل ماضی ہوگا. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ نحو ربا رجل کریم لقیتہ، ربا یہ جار، رجل یہ موصوف ہے اور کریم صفت ہے، کہ بہت ہی کم سخی لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں. کریم سخی، کہ بہت کم سخی لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا نا، ربما یود الذین کفروا. وقد تدخل علی الضمیر المبہم، اور کبھی کبھی لفظ ربا جو ہے یہ ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے، ضمیر مبہم پر بھی
اب ظاہر سی بات ہے ضمیر اگر مبہم ہے تو اس کے لیے آگے کوئی نہ کوئی تمیز درکار تو ہوگی، یعنی کہ ایسی تمیز ہونا ضروری ہے جو اس کی وضاحت کرے. تو جب یہ ضمیر مبہم پر داخل ہوگا تو ضروری ہے ولا یکون تمیزہ الا نکرۃ موصوفۃ، ضروری ہے کہ اس کی تمیز نکرہ موصوفہ ہو. جس طرح پر کہا تھا اس کا جو متعلق ہے وہ نکرہ موصوفہ ہو، اسی طرح اس کی تمیز بھی نکرہ موصوفہ ہو. جیسا کہ ربہ رجلا جوادا لقیتہ، کہ بہت کم ایسے جواد لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. تمیز جو ہے چونکہ یہ منصوبات میں سے ہے تو ترکیب اس کی میں کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے یہ ترکیب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ربہ حرف جار اور ہا ضمیر واحد مذکر غیب مجرور متصل مبہم ممیز، رجلن یہ موصوف، جوادن یہ اس کی صفت، صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر لقیت فعل کا ظرف لغو. لقیت فعل صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چونکہ اس میں ممیز تمیز آیا تو یہ پہلے مجھے کنفرم نہیں کہ یہ ترکیب گزری ہے کہ نہیں گزری، تو اس لیے میں نے دوبارہ اس کو عرض کر دیا. والواو، والواو حروف جار میں ایک لفظ ہے واو. واو کس کے لیے آتا ہے؟ واو للقسم، یہ قسم کا معنی دیتا ہے. وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ، یہ صرف اور صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. جیسا کہ مثالیں وَاللَّهِ لَأَشْرِبَنَّ اللَّبَنَ، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور دودھ پیوں گا. یہ بطور مثال بیان کر رہا ہوں، نہ کہ میں قسم کھا رہا ہوں. مقد تکون بمعنی ربہ، اور کبھی یہ ربہ کے معنی میں، جیسا کہ وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، کہ بہت کم عالم ایسے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. اے رب عالم عالم یعمل بعلمہ. والتاء، تا جو ہے یہ قسم کے لیے آتی ہے تا، لیکن یہ صرف اور صرف اس میں جلالت اللہ پر ہی داخل ہوگی. تا کسی اور لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوئی، کبھی نہ ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم. یہ قرآن پاک میں بھی آیا لفظ تاللہ. آگے مثال تو عام ہے، تاللہ لأضربن زیدا. جانو کہ ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، ایک فائدہ وہ یہ ہے کہ لا بد للقسم من الجواب، کہ جہاں پر بھی قسم ہے وہاں جواب قسم تو ضرور بضرور ہوگا. جہاں پر قسم آئے گی وہاں پر جواب قسم بھی ضرور. تاللہ یہ قسم ہے، اللہ کی قسم، اور لا اضربن زیدن یہ جواب قسم ہے. اب چونکہ میرا خیال ہے یہ جملہ بھی نہیں گزرا اس طرح کا قسم اور جواب قسم والا، تو اس کی ترکیب عرض کرتا ہوں. ایک ترکیب کہ تا حرف جار برائے قسم، تاللہ لا اضربن زیدن. تا حرف جار برائے قسم، لفظ اللہ اس میں جلالت، مجرور حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اقسم فعل مقدر کا ظرف مستقر. اقسم صیغہ واحد متکلم فعل مضارع بسمت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہوا تاللہ. کلیئر؟ اچھا اب لأضربن، لأضربن صیغہ واحد متکلم، اس میں یہ لام تاکید بھی ہے اور بانون تاکید ثقیلہ، فعل مستقبل معروف، انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم ہوا. جان لو کہ قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے، لیکن اب اس کی کچھ صورتیں ہیں. فإن كان جوابہ جملۃ اسمیہ، اگر اس کا جو جواب ہے یعنی کہ قسم کا جو جواب ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا تو دیکھیں گے وہ جملہ مثبت ہے یا منفی ہے. اگر تو وہ جملہ مثبت ہے تو واجبہ لازم ہے کہ اس جملے کو شروع کیا جائے بھی
انا کے ساتھ اس کا جو شامل کیا جائے گا، شروع کیا جائے گا وہ انا کے ساتھ، یا پھر انا کے ساتھ شروع کیا جائے گا یا لام ابتدا کے ساتھ، لام ابتدا کے ساتھ. یہ اور لکھا گیا، یہ اور نہیں ہے، یہ او ہے. او لام الابتدائی یا لام ابتدا کے ساتھ، جیسا کہ واللہ ان زیدن قائمن، یہ جملہ مثبت تھا تو اسے یا تو انا زیدن قائمن کہیں گے یا واللہ لزیدن قائمن کہیں گے. اور اگر اس کے بعد جو جملہ ہے جواب قسم جو ہے وہ منفی ہے تو پھر اسے ما کے ساتھ اور لا کے ساتھ اور ان کے ساتھ، یہ ان ہے، ما لا یا ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو شروع کریں گے. یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جواب قسم ہے وہ جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اگر جملہ اسمیہ مثبت ہے تو اسے جواب قسم کو انا سے شروع کریں گے یا لام ابتدا سے، اور اگر جملہ اسمیہ منفی ہے تو اسے ما سے، لا سے یا ان سے شروع کریں گے. جیسے واللہ ما زید قائما اور واللہ لا زید فی الدار، اور ولا عمرو اور ایک اور مثال واللہ ان زید قائم. ٹھیک ہے، ان کا معنی کیا کہ اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے، اللہ کی قسم نہ زید گھر میں ہے نہ ہی عمر گھر میں ہے، اور اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے. یہاں پر ان کا معنی نہیں ہے کہ ان ہر جگہ شرطیہ نہیں ہوتا، ان نفی کا معنی بھی دیتا ہے. وَإِنْ كَانَ جوابہ جملۃ فعلیہ، اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہے تو پھر وہی دو صورتیں، یا تو وہ جملہ مثبت ہے یا منفی ہے. اور اگر جملہ مثبت ہے تو اس کو شروع کریں گے لام کے ساتھ اور قد کے ساتھ، یعنی کہ لام بھی لگے گا اور قد بھی لگے گا، یا فقط لام لگے گا باللام وحدہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جیسا کہ ایک مثال ہے واللہ لقد قام زید، کہ مثلاً یہ مثلاً کی ترکیب کا طریقہ بھی وہی جو نحو کا ہے. اللہ کی قسم زید کھڑا، زید ضرور بضرور زید کھڑا ہے. لقد قام زید واللہ لافعلن کذا. فإن كانت منفیہ، اور اگر یہ جملہ جو ہے یہ منفی ہو، جواب قسم جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو اور منفیہ ہو تو فعل ماضی ہے اگر، تو اسے شروع کریں گے ما کے ساتھ، جیسے کہ واللہ ما قام زید، چونکہ قام زید فعل ماضی ہے تو اس لیے ما لگا. اور اگر فعل مضارع ہے تو اسے ما، لا اور لفظ لن، ان تینوں میں سے کسی بھی لفظ کے ساتھ اسے شروع کر سکتے ہیں. جیسا کہ مثلا واللہ ما فعلن کذا اور واللہ لا فعلن کذا اور واللہ لن افعل کذا. اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ہوتا یوں بھی ہے کہ جواب قسم جو ہے یہ مذکور نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اور چھپے ہونے کی وجہ خود بیان کر رہے ہیں کہ قسم سے پہلے کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو ہو بہو وہی ہوتا ہے جو جواب قسم ہے. انکانا کہ قبل القسم جملتن کل جملۃ التی واقعت جوابہ، جیسا کہ زید عالم واللہ، کہ زید عالم ہے اللہ کی قسم. یعنی کہ معنی کیا ہے واللہ ان زید عالم. اب دیکھیں نا زید عالم، یہ ہو بہو وہی جملہ ہے جو قسم کے بعد جواب قسم ہے، تو بس اس وجہ سے یہاں پہ جواب قسم محذوف ہے. اور کبھی قسم واقع ہوتی ہے بین الجملۃ المذکورۃ، ان مذکورہ جملوں کے درمیان واقع ہوتی ہے، جیسا کہ زید واللہ عالم. معنی کیا ہے؟ وہی واللہ ان زید عالم، کہ اللہ کی قسم زید عالم ہے. یعنی کہ کبھی کبھی جواب قسم مذکور نہیں ہوتا. مذکور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے جو ہو بہو جواب قسم ہی ہوتا ہے، اس جیسا ہی ہوتا ہے، یا پھر جو قسم ہے یہ ان لفظوں کے درمیان، ان جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے. حروف جارہ کے اندر ایک دو حروف اور ہیں، وحاشا، حاشا خلا، بلکہ تین حروف ہیں، حاشا خلا عدا. یہ تین حروف بھی حروف جارہ کے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ کل واحد منہا للاستثناء، ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے آتا ہے. استثناء جو لفظ جنہوں نے پہلے سن رکھا ہے ان کو جانتے ہوں گے. استثناء اتصالاً ہوتا ہے، انقطاعاً ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک استثناء متصل ہوتا ہے، ایک استثناء منقطع ہوتا ہے. یہاں پہ جس استثناء کی بات ہو رہی ہے وہ استثناء متصل ہے، کیونکہ استثناء منقطع کے لیے الا، غیرہ اور سوا یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، اور علماء جو نحو ہیں وہ اس چیز کی وضاحت کر چکے ہوئے ہیں. اچھا جی، حاشا خلا عدا یہ استثناء کے لیے آتا، جیسا کہ جاء القوم حاشا زیدن، کہ میرے پاس قوم آئی زید کے علاوہ. حاشا زیدن کہہ لیں، خلا زیدن کہہ لیں، عدا زیدن کہہ لیں. اچھا جی، یہاں پہ اختلاف ہے، حاشا خلا اور عدا میں اختلاف ہے. اختلاف کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے ان الاسم الواقع بعدہا، ان الاسم الواقع جو اسم ان کے بعد واقع ہوتا ہے، یکون منصوبا وہ منصوب ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ حروف جارہ کے بعد اسم واقع اور وہ منصوب ہو، مجرور نہ ہو. کیوں بھائی؟ جو علماء یہ کہتے ہیں نا وہ منصوب ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے. تو اس کا معنی، اس کا جواب یہ ہے اصل میں جہاں پر ان کے ماں بعد جو اسم منصوب ہوتا ہے اس وقت یہ الفاظ حروف کے طور پہ نہیں بلکہ افعال کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور فعل کے بعد تو جر آ ہی نہیں سکتی. فعل کے بعد اگر مفعول ہے تو یقیناً وہ اسم منصوب ہی ہوگا. امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. فحینئذ تکون ہذہ الالفاظ افعالا، تو اس صورت میں یہ الفاظ افعال ہوں گے. فحینئذ تکون ہذہ الافعال، تو اس صورت میں یہ الفاظ افعال ہوں گے. والفاعل فیہا، اور ان کے درمیان جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ضمیر مستتر، ضمیر مستتر دائما، وہ ہمیشہ ضمیر مستتر ہے. مثال مذکور میں جو مثال ابھی بیان کی، جاء القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، کلیئر ہو گیا. وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا، اچھا خلا اور عدا لفظ ما کے بعد واقع ہوں، اس حرف ما کے بعد واقع ہوں. ما سے مصدریہ ما مراد ہے، ما کے بعد واقع ہوں، جیسا کہ ما خلا زیدن اور ما عدا زیدن. تو اور یا پھر اوفی صدر الکلامی، یا کلام کے آغاز میں یہ الفاظ استعمال ہو جائیں، جیسا کہ خلل بیت زیدن، عدل قوم زیدن. تو ان دونوں صورتوں میں تعینتا للفعلیتی، یہ فعلیت کے لیے متعین ہو جائیں گے، پھر یہ فعل ہی استعمال ہوں گے، فعل کے علاوہ بطور حرف استعمال نہیں ہوتے. تو یہ جو پہلی نوع ہے شرح میت عامل کی، جس کے اندر حروف جارہ کی بحث تھی کہ جو 17 حروف جو اپنے اسم کو جن پہ یہ داخل ہوتے ہیں انہیں جر دیتے ہیں، یہ حروف کون سے ہیں، ان کے کیا نام ہیں، یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی وضاحت کیا ہے، اور اس کے اندر جو اہم تراکیب تھیں وہ بھی کر دی ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی.